تاکہ اگر گورا انکار کر دے تو حضرت کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ انہوں نے خود ہی ٹال دی۔ ہم ذرا انگلش بول نہیں سکتے، باقی سمجھ تو ہم لیتے ہیں کہ آپس میں کیا گفتگو ہو۔ ہماری گائیں کو نظر اس لیے لگ جاتی ہے کیونکہ ادھر جیلسی بہت ہے، ان کی کو اس لیے نہیں لگتی کیونکہ ادھر جیلسی، ان کے پاس ٹائم نہیں۔ ہمر، فراری، بوگاٹی، ٹھیک ہے، ٹویوٹا، سوزوکی، ہونڈا، سونی، پیناسونک، نائکون، ایکون، ایپل، وہ ان کاموں میں لگے ہیں کہ جا کے پیر صاحب کو کہہ رہے ہیں پیر صاحب کو آئندہ تویز دو، میر پور گیا واپس نہ آئے۔ یہ آپ کے اور میرے کام ہے، پیروں کو آئندہ تویز دو کہ یہ پٹھا ہی ہو یہ۔ ختم نبوت، ختم نبوت۔ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام بڑے کیے لیکن اس کا کوئی کام چلا نہیں۔ مثلا دودھ دہی کی دکان ڈالی نہیں چلی، پھر سبزی کی ڈالی نہیں چلی، پھر کریانے کی ڈالی نہیں چلی۔ سال گزرے تو ایک دن اس کو آواز آئی، بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے اس کی رب کریم سے کہا۔ اب اتنی دفعہ اس کو وہ کہہ چکے ہیں، نہ وہ اٹھا، نہ اس نے کسی کو بھیجا، نہ کچن میں سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، تو آخر وہ بول ہی پڑے۔ انہوں نے کہا یار تم کنی باری کیا ہے کہ کھانا تیرے رو کھانا ہے، تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو کیا کھلائے گا؟ بندے کی چاہنا ہے؟ انہوں نے کی تھی ربا چاہیے تھا کھ نہیں، بس میرے یار کو دیش کی واپس مل رہا ہے۔ جوڑ کے ان چیزوں سے باہر نکل آؤ، ان چیزوں سے باہر نکل آؤ اور اپنے سینے ایک دوسرے کے لیے صاف کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایسے سینے پتر بالکل بھی نہیں پتہ۔ اللہ یہ کام میرے پیروں کی دعا نہ چل رہا ہے، میرا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ پیروں کی دعا سے چل نہیں سکتا۔ اب ماشاءاللہ باہر جڑا نا میرے پیروں نے دعا کی تھی، میں اس بات کا انکاری بھی نہیں ہوں کہ پیر کر ہی نہیں سکتے۔ یہ سارا وہابی پیروں کو نہیں مانتے تھے کہ انہوں نے گھر منڈے نہیں ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مرید ہونے کے لیے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا تھا، ٹھیک ہے، پھر نگاہ ڈالی اور اس کو خوش کر دیا۔ کہتے پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر، پھر نگاہ ڈالی خوش کر دیا، پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر، پھر نگاہ ڈالی خوش کر دیا۔ کہتے 3 بار آپ نے یہ کام کیا، پھر مجھے سے جوڑ دے، جس سے یہ نہیں ہوا پھر اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ آپ کیا۔ انہوں نے کہا جی اللہ دیتے ہی آکھیا سی انہیں کیتا ہے، اور میں اچھا اس کو بھیجو میرے حجرے میں۔ وہ اللہ دیتا آیا تو پیر خوش ہو کے فرمانے کہ اللہ دیتے خدمت تو ساڑی بڑی کی تھی، کہ تے چپ بھی ہے۔ ہر مرید کر خواہشاں دی اڈی لمبی ایک جڑا نا لسٹ ہے جڑی انہیں اپنے پیراں کو پوری کرنی، یعنی ہر مرید نے اڈی لمبی لسٹ کی ہے۔ او بھائی رب دے بندیا، اے اللہ دے کام نے اللہ تے چڑھ سانو کیڑے پینڈے پانا ہے۔ 100 سال سے اوپر ہو گیا، خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ ہم تو الفاظ کے چناؤ میں توبہ کریں۔ ساری فیملی گھر میں بیٹھی تھی، سارے گھر کی دھجیاں اڑ گئی۔ وہ غزہ والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت حضرت ملبہ اٹھایا، وہ یہ نیچے سے بچی زندہ نکل آئی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا یار، بالکل صاحب صحیح ہو لیکن کیا پڑھ رہی ہے؟ قرآن۔ تینوں درس نظامی پڑھ کے تے پڑھا کے ہی نہیں پتہ لگا کہ ان کی پڑھنا ہے۔ کہنا ہے تاکہ میری تھکاوٹ لے جائے، اور ذرا دلوں کہنا ہے، ہو سکتا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم النبی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق المالي من ندوز به سواك عند حلول الحادث الهمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله. ایک بار کوشش کرنی ہے لیکن محبت سے پڑھنا ہے اور توجہ سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے. کوشش فرمایا کریں کہ محبت والا ہی پڑھا کریں. ہوتا یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ محبت سے پڑھنا ہے تو آپ تھوڑا سا اونچی پڑھ دیتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ محبت والا ہے. اللہ محبت کا کیا تعلق آہستہ یا اونچی سے ہے، کیونکہ محبت نہ تو زبان کا فعل ہے اور نہ ہی ہونٹوں کا فعل ہے، بلکہ محبت دل کا فعل ہے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں محبت والا درود بھی وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. آواز چاہے جیسی بھی رکھا کریں، چلو آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش فرمایا کریں کہ دل سے پڑھا کریں. ہوتا اکثر یہی ہے کہ حضرت بس زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، سوچ کہیں ہوتی ہے اور دل کہیں ہوتا ہے، اور بس ہم زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، فرشتے درود لکھ بھی دیتے ہیں، نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن اس سے آگے جو ہونا تھا وہ ہوتا نہیں ہے. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب پڑھیں توجہ ہو آپ کی، اور کوشش کیا کریں ویسے ہی جب محفل میں آئیں، مسجد میں آئیں تو اس سوچوں والی تار ویسے ہی کاٹ دیا کریں. ٹھیک ہے. تاکہ جہاں بیٹھے ہیں کم از کم اس کے ہو کے تو بیٹھے نہ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بس جسم ہی بیٹھا ہوتا ہے، باقی ہمارا کچھ بھی در نہیں ہوتا ہے. بلکہ میں دکھ سے کہتا ہوں محفل میں یا مسجد میں ہم نے کیا سوچوں کی تار کاٹنی ہے. اب تو میں نے دیکھا ہے اب تو امت سے حرم میں جا کے بھی یہ تاریں نہیں کاٹتی ہے کوئی بھی. ہو طواف بیت اللہ ہوتا ہے اور کال امی کو ملائی ہوتی ہے. بھائی جی تینوں ایڈے امی نال پیار سی تے ویلے کی لینا امی کا ہی رہنا دی جی. اتنے بھی امی دے اتنے بھی امی ہے. پہلے چکر میں اپنی امی کو ملا لیں گے، دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملا لیں گے، تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لیں گے، چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو ملا لیں گے. ادھر آپ نے تاریں کیا کاٹنی ہیں. اب تو ادھر بھی نہیں جا کے تاریں کٹتی ہیں. 2.5-3 لاکھ خرچہ ہے یار. موت کے منہ سے گزرا ہے ایک بار تو اس سواری پہ بیٹھا جو تجھے 32,000 فٹ کی بلندی پہ لے گئی. سارا کچھ تو نے اتار ڈالا ہے، نخرے شکرے سب ختم ہو گئے، جسم پہ 2 کپڑے ہیں پھر امی. اس لیے وہ طرف کوشش کریں کہ ان چیزوں سے باہر نکل آئے ہیں. اور میں کہتا ہوں دکھ کی بات ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں بچی ہم جاؤں کہ صرف اللہ کے ہو جائے. اب تو حسین حرم میں بھی اللہ کے نہیں ہوتے کوئی بھی. یہ میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے دروازے پہ دستک ہو اور آپ دروازہ کھولیں تو باہر کوئی دوست کھڑا ہو تو آپ اسے پوچھیں جی، تو کہے یار بس دل کر رہا تھا سر تم سے ملنے کو تو چلا آیا. تو آپ ایک بار اس کو کہیں گے نہیں کوئی کام ہوگا اس لیے آئے، اتنا تو مجھے ملنے آیا. تو کہ نہیں کوئی کام نہیں صرف تم سے ملنے آیا. سچ بتائیے گا اس کے جملے سے کتنی خوشی ہوگی کہ یہ صرف مجھے ملنے آیا. اور اس کے صرف اتنے کہنے سے کہ میں تمہیں ملنے آیا ہوں، وہ چائے کے ساتھ 1-2 چیزیں بھی ہم نے بڑھا لینی ہے کیونکہ یہ مجھے ملنے آیا. اب ہو کیا رہا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ملنے آئے ہیں. اب وہ کیا کر رہا ہے، کبھی کسی کو فون کبھی کسی کو فون، اور آپ بیٹھے ہیں کہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ہی ملنے آیا. ٹھیک ہے جی، 1 فون 2 فون 3 فون 4 فون. سچ بتائیے گا آخر آپ نے بھی بول ہی پڑھنا نا، اور فائز ہم بھی ملنا آیا نا.
ہو سکتا ہے ایسے نے حال میں ہمیں بھی آواز آتی ہو بندیا ساڈے کول آیا کدی اپنی امید کدی بچیاں دی امی تے کدی اپنا برا تے کدی بچیاں دا برا پتر کوشش کرو کہ ان چیزوں سے باہر نکل آؤ اور کوشش کیا کرو کہ توجہ ہو جہاں جاؤ توجہ ہو نماز پڑھو توجہ ہو ذکر کرو توجہ ہو درود پاک پڑھو توجہ ہو یہ دیکھو نا ہم تو آج تک اپنا زبان والا درود ٹھیک نہیں کر سکے تو اللہ حضرت تو سے آگے کہہ رہے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے ہم سے تو آج تک زبان والا ٹھیک نہیں ہوا تو باتیں تو اس سے بڑی آگے جاتی ہیں لیکن بیٹا ہر جگہ یہی بات دہرانی پڑتی ہے حال ہی ہمارا اس طرح کا ہو گیا ہے کہ پھر میں بڑے دکھ سے پوچھتا ہوں کہ یار صرف میں چسکے لگتے ہیں ہم اس کا چسکا لگا لیتے ہیں اور آپ کانوں کا لگا لیتے ہیں لگاتے چسکا نہیں قبلہ قاضی صاحب تشریف فرمائے ہیں علماء کے جمع غفیر ہے میں بھی اتنی دور سے چل کے آیا ہوں آپ بھی اتنی جو ہے نا رات گئے بیٹھے ہوئے ہیں صرف ایک بات کا مجھے جواب دیجیے گا یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا مجھ سے پہلے بھی سن رکھا ہے نا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے یہ پہلے بھی ہم نے سنا نا شعر بلکہ ہو سکتا ہے آدھے سے زیادہ لوگوں کو ویسے یہ شعر یاد ہو لیکن میرا سوال آپ سے صرف اتنا ہے کہ یہ شعر سننے کے بعد آپ کسی عالم دین کسی مفتی کسی شیخ الحدیث یا کسی پیر صاحب کے پاس گئے اور ان سے جا کے پوچھا کہ حضرت میں تو سمجھتا رہا ہوں کہ زبان ہی پڑتی ہے حضرت تو کہہ رہے ہیں دل بھی پڑتا ہے سبحان اللہ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا اور اس سے تھوڑا اور پیچھے جائیں تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھنا کوئی لیکن بات پھر وہی ہے ادھر سے سنا اور ادھر سے پوچھے ہی نہیں کبھی کسی کو جا کے بلکہ میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے لیکن کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا تو سر تسلیم کم کرنا پڑا یہ کم و پیش 19 سال گزر گئے اور ان 19 سالوں میں مجھے بھی آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا پوچھتا ہی کوئی نہیں سوال ہی کوئی نہیں کرتا ہاں اور دکھ اس بات کا اور زیادہ ہے یہاں تو یہ ہے نا کہ آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم بھی دل کو تسلی لے لیں کہ بس اب پوچھتے ہی کچھ نہیں اب یہ کسی معرفت کے اونچے مقام پہ فائز ہو چکے ہیں اپنی آپ ایک ایک بات پوچھتے ہو ایسی ایسی باتیں بھی پوچھتے ہو کہ ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ بات بھی پوچھنے والی تھی مثال کے طور پہ میں اکثر اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ظاہر ہے جی ہم سفری لوگ ہیں کبھی کہیں گاؤں میں جاؤ گاؤں والوں کے سوال ہو رہے ہیں شہروں میں آؤ شہروں والوں کے سوال ہو رہے ہیں مثلا گاؤں میں چلے جاؤ نا ان کے سوال گھوم پھر کے یہی ہوتے ہیں حضرت مثلا کو آٹا لے جائے گا حضرت یہ آٹا دم کر دے کیا ہوا ہے وہ میری گائے جو ہے نا وہ دودھ کم کر گئی ہے تو میں کہتا ہوں یار آٹا رہن نہ دئیے تو گاں دا ونڈا نہ بتا دیئے کیونکہ اب امت نے ڈالنا ڈولنا کچھ بھی نہیں بیچاری ان کو دودھ کسے بڑھانا ہے مصباحی صاحب کے دم سے میں کہتا ہوں یار دم رہنے نہ دیں اس کا چارہ نہ بڑھانے بیچاری کیونکہ چارہ چورہ ڈالنا کوئی نہیں دودھ کسے بڑھانا ہے دم سے اتر ایسے تو نہیں ہوتا کوئی میں تو آپ کی باتیں سن کے حیران ہوں آپ کے دم بھی اسی طرح کے ہیں جیسے کوئی بندہ کسی کو جا کے کہ حضرت شادی ان میری کوئی نہیں ہوئی تویز کو آئندہ دے دے تو میرے گھر منڈا ہو پوے آپ کے بالکل دم اور تویز اسی طرح کے میں کوئی دم تویز کا انکاری نہیں ہوں لیکن یہ آپ کے دم اور تویز مجھے سمجھ کوئی نہیں آتے ہیں کہ اس بات پہ کیا دم کیا جائے اس بات پہ کون سا تویز دیا جائے چلو آج تو حضرت میں بیٹھا ہی اس جگہ ہوں کہ جس کا ویسے دن دوپہر رات شام کا انگلینڈ سے تعلق ہے میں بھی پچھلی بار تھا اور کیونکہ میرا تعلق ذرا گجر برادری سے ہے تو ہمیں کو 2-3 دن گھائیں ویسے نظر نہ آئے تو ہمیں ویسے کچھ ہونے لگ پڑتا ہے یا ہمیں کو 2-3 دن تازہ دودھ نہ ملے تو ہمیں کچھ تو آپ کو پتہ انگلینڈ میں تو ایسا ماحول ہے کوئی نہیں کہ آپ کو تازہ دودھ مل جائے کہیں سے وہاں تو ڈبہ ہی چلتا ہے تو ایک دن بھی ڈبہ پیا دوسرے دن بھی ڈبہ تیسرے دن بھی ڈبہ چوتھے دن بھی ڈبہ تو میں نے بچوں سے کہا میں نے کہا یار یہ کچھ تازہ شازہ نہیں ملے گا تو انہوں نے کہا حضرت ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے ذرا باقی کوشش کرتے ہیں وہ بچوں نے نا میرے بالکل سامنے اوپن
اسپیکر پہ گورے کو کال کی، تاکہ اگر گورا انکار کر دے تو حضرت کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ انہوں نے خود ہی ٹال دیا۔ اب ہم ذرا انگلش بول نہیں سکتے، باقی سمجھ تو ہم لیتے ہیں کہ آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ بذرا وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ چاکا بول انداز، وہ بات ہوئی، اس نے کہا جی ہمارے مہمان آئے ہیں، مولانا آئے ہیں، فیمس پرسنالٹی ہیں، یہ حضرت کا تعارف ہے، اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں نے گائیں دیکھنی بھی ہے اور گائیں کا فریش ملک بھی پینا ہے۔ تو کیونکہ وہ گورا تھا اس لیے اس نے کہا بھائی لے آئے، کیونکہ اگر اس کی جگہ آپ اور میں ہوتے تو آپ نے اور میں نے کہنا تھا نہ لے کے آئیو کہ تے نظر ہی نہ لا چڑے، کیونکہ ساڑیاں گاواں نے نظر لگ دی ہے، انہوں نے نہیں لگ دی کوئی، کیونکہ قبلہ قاضی صاحب قبلہ تشریف فرمائے پتر، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر بر حق ہے، تو پھر میں کیسے انکار کروں؟ ہاں فرق یہ ہے پتر، ہماری گائیں کو نظر اس لیے لگ جاتی ہے کیونکہ ادھر جیلسی بہت ہے، ان کی کو اس لیے نہیں لگتی کیونکہ ادھر جیلسی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کاموں کا، وہ آپ کی اور میری طرح یہ فضول کام نہیں کرتے ہیں، وہ ایجادات میں مشغول ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ کائنات کے راز کھوج رہے ہیں، وہ تخلیقات میں مصروف ہیں، اوڈی، مرسڈیز، بی ایم ڈبلیو، لیمبرگینی، ہمر، فراری، بوگاٹی، ٹھیک ہے، ٹویوٹا، سوزوکی، ہونڈا، سونی، پیناسونک، نائکون، ایکون، ایپل، وہ ان کاموں میں لگے ہیں۔ یہ آپ اور میں کہ جا کے پیر صاحب کو کہہ رہے ہیں پیر صاحب کو آئندہ تویز دو، میر پور گیا واپس نہ آئے، یہ آپ کے اور میرے کام ہے، پیروں کو آئندہ تویز دو کہ یہ پٹھا ہی ہو، یہ آپ کے اور میرے کام ہے، حضرت وہ نہیں اس طرح کے کام کرتے، اس لیے ان کی کو نظر لگتی نہیں اور ہمارے ادھر نظر لگ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں پھر اکثر تنہائی میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں تو اب رو رہا ہے، مولانا روم تب لکھ گئے ان باتوں کو، شیخ سعدی نے گلستان بوستان میں تب لکھا، تو آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام بڑے کیے لیکن اس کا کوئی کام چلا نہیں، مثلا دودھ دہی کی دکان ڈالی نہیں چلی، پھر سبزی کی ڈالی نہیں چلی، پھر کریانے کی ڈالی نہیں چلی، پھر جناب وہ فرنیچر کی ڈالی نہیں چلی، کافی کام کیے، اس نے کہا جب چلنا ہی کوئی نہیں تو چھٹو برا کام کر، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، روٹی کا وعدہ تو ہے اللہ کا، چلا تو وہ اس لیے تھا، لیکن جیسے جیسے چلتا گیا کرم ہوتا گیا، غلبہ ذات ہوتا گیا، کرم ہو گیا۔ وہ 12 سال گزرے تو ایک دن اس کو آواز آئی، بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے اس کی رب کریم بس یہ چاہتا ہوں کہ ہر وقت تیرے ذکر میں لگا رہا ہوں، لیکن کیونکہ یہ سلسلہ ساتھ تو نے لگایا ہے، یہ 2 وقت کھانا مانگتا ہے، وہ ایسا سبب بنا دے کہ 2 وقت کا کھانا ملتا رہے اور میں بس تیری یاد میں لگا رہا ہوں۔ حکم آیا بندے اس طرح کر، اپنے گھر جا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے جو تو برتن اٹھائے گا نا، اور جس نیت سے اٹھائے گا وہ کھانا اس برتن میں سے نکلے گا، اور جب تک تو زندہ رہے گا نکلتا رہے گا، بس اتنا کام کرنا کہ کھانا کبھی بھی تنہا نہ کھانا۔ وہ بندہ گھر گیا، غریب آدمی تھا، جو سب سے بڑی اس کو پتیلی ملی، برتن ملا، اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اٹھایا اور نیت کی کہ گوشت کا سالن نکلے، گوشت نکل آیا۔ بس اس کے بعد جب بھی بھوک لگنی کو 2-4 بندے لے آنے، اندر جا کے وہ برتن پکڑنا، کھانا نکلنا، خود کھانا، دوستوں کو لوگوں کو بھی کھانا۔ وہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک دن ملنے کے لیے کوئی بچپن کے بیلی آ گئے، دوست آ گئے، وہ باتیں شاتیں ہوتی رہی، اب وہ دوست تھوڑی دیر بعد میں اس کو باتوں باتوں میں کہہ دیں کہ بھئی کھانا تیرے لو کھانا ہے، ٹھیک ہے، پھر باتیں شروع ہو جائیں، پھر کو 20 منٹ گزریں، پھر وہ کہیں بھئی کھانا تیری طرف سے کھانا ہے، پھر باتیں شروع ہو جائیں، پھر وہ تھوڑی دیر بعد اس کو کہیں بھئی کھانا تیری طرف سے کھانا ہے۔ اب اتنی دفعہ اس کو وہ کہہ چکے ہیں، نہ وہ اٹھا، نہ اس نے کسی کو بھیجا، نہ کچن میں سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، تو آخر وہ بول ہی پڑے، انہوں نے کہا یار تم کنی باری کیا ہے کہ کھانا تیرے رو کھانا ہے، تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو کیا کھلائے گا ہمیں؟ اس نے کہا نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، جو کہو گے وہ کھانے کو ملے گا۔ گئے، نماز پڑھی، واپس آئے، ایک دوست سے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں تو قیمہ مٹر کھاؤں گا۔ دوسرے سے پوچھا کہ تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں کدو گوشت کھاؤں گا۔ تیسرے سے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں ٹینڈے گوشت کھاؤں گا۔ کمرے میں گیا، تھوڑی دیر بعد تینوں سالن لے کے باہر آ گئے، وہ بڑے حیران ہوئے، بندہ آیا نہیں، بندہ گیا نہیں، کچن میں کچھ پکنے کی خوشبو نہیں آئی،
سالن بھی بالکل فریش ہے، گرم ہے، یہ کدھر سے لے آیا سالن؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتا سالن کدھر سے آیا؟ انہوں نے کہا کھاؤ بعد میں بتاؤں گا۔ اب کیونکہ تجسس تھا اور اس تجسس نے بھوک ویسے ہی آدھی ختم کر دی، وہ بس کو 2-3 نوالے انہوں نے جلدی جلدی لگائے۔ انہوں نے کہا 10 کھانا کتوں آیا؟ وہ کمرے میں لے گیا، وہ جو تھا اس نے ان کو کر کے دکھا دیا۔ وہ ایک دوست تھا تو وہ بھی جنگل چلا گیا، جب اس نے بتایا نا میں نے 12 سال اس طرح ریاضت کی تو یہ مجھے انعام ملا اللہ کی طرف سے، وہ بھی جنگل چلا گیا، اس نے بھی ریاضت شروع کر دی۔ 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال جب اس کے بھی مکمل ہوئے تو اس کو بھی آواز آئی بندے کی جانا ہے؟ انہوں نے کی ربا چاہیے تھا کھ نہیں، بس میرے یار کو دیش کی واپس مل رہا ہے۔ یہی حال ہے۔ کیوں بھائی میں نے غلط تو نہیں کیا؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ یہی حال ہے نا ہم سب کا، بس یہی دعا کرنے کا یا اللہ دیکھ لو دیش کی للہ۔ ہماری تباہی کا سبب کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہی ہیں۔ ہمیں کسی نے نہیں گرایا، ہمیں کسی نے نہیں مارا، ہم خود ہی ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں اور ہم خود ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی امت ہے، نہ ان پہ کبھی وہ غالب آیا ہے اور نہ ہی آ سکے گا۔ جب بھی حضرت صاحب سیڑھیاں کھینچیں گے ایک دوسرے کے نیچے سے ہم ہی کھینچیں گے، اس لیے پتر کوشش کرو ہاتھ جوڑ کے ان چیزوں سے باہر نکل آؤ، ان چیزوں سے باہر نکل آؤ اور اپنے سینے ایک دوسرے کے لیے صاف کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایسے سینے پتر بالکل بھی نہیں پسند جن سینوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض اور کینہ۔ اب دیکھیں نا پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، جیسے آگ، یہ جو ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے آگ جل رہی ہے، اس نے جو نقصان کیا سب سے بڑا نقصان میرے کیا، کھا گئی ہے یہ آگ مجھے۔ اب دیکھ نہیں رہے جاپانیوں کی عمر کتنی ہے، 125 سال۔ اب دیکھ نہیں رہے انگلینڈ والوں کی عمر کتنی ہے، 95 سال 100 سال 105 سال۔ اب دیکھ نہیں رہے کینیڈا والوں کی، یو ایس اے والوں کی عمر کتنی زیادہ ہے، اور ہم 55 60 65 تھے، کیونکہ جو ہم نے اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں کے لیے وہ بغض اور کینے اور حسد کی آگ جلا رکھی ہے، وہ آگ ہمیں کھا جاتی ہے۔ وہ آگ حضور نے تو اشارہ دے دیا تھا، فرمایا حسد نیکیوں کو جو نیکیوں کھاندہ دے نیکیاں کرنے والے نے بھی کھا جاتا ہے، کیونکہ حسد ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ اور دکھ ہے کہ پتر ہمارے سینوں میں یہ آگ جل رہی ہے۔ اور دوسری خرابی یہ ہوئی کہ حضرت جو روحانی ہسپتال تھے ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے، وہاں ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے کوئی نہیں۔ اون تو پیر رہ گئے منڈے دین لئی، تو ان پیر رہ گئے حضرت جی ویزے لوان لئی، تو ان پیر رہ گئے کام چلان لئی۔ بھائی اور اٹھ بتاؤ نا کو مجھے اٹھ کے اگر کوئی ادھر بندہ بیٹھا ہے کوئی اور بات ہے تو میں تو سارا دن آپ کے کانوں سے یہی سنتا ہوں کہ ماشاءاللہ جی میرے پیران دی دعا نہ لوے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کی دعا سے نہیں ہو سکتا، اب ماشاءاللہ جی کام میرے پیران دی دعا نہ چل رہی ہے، میرا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ پیروں کی دعا سے چل نہیں سکتا۔ اب ماشاءاللہ باہر جڑا نا میرے پیران نے دعا کی تھی، میں اس بات کا انکاری بھی نہیں ہوں کہ پیر کر ہی نہیں سکتے، یہ سارا کچھ بھئی سنی جاتی ہے، تصرف اللہ نے عطا کی ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کرے۔ لیکن بیٹا یہ کام تھا ہی، میں آپس میں بیٹھے ہیں پتر، میں اتنی دور نہ تو کسی کی خوشامد کرنے آیا ہوں، میں درد لے کے آیا۔ مثلا یہ جتنے سننی ہیں نا ان سب کے پاس یہی کہانی ہے، جی میرے پیران نے اے کہ ایتا میرے پیر، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ آپ کے خیال میں وہابی پیروں کو نہیں مانتے تھے کہ انہیں گھر منڈے نہیں ہوئے؟ یہ پھر کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ اگر آپ کا گھر آپ کے پیر صاحب کی دعا سے بنا تھا کہ وہابی سارے جنگلہ دے گاراں چ رہندے وہ تو نہیں مانتے پیروں کو، یہ پتر کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ بھئی جو خانقاہ کا مقصد تھا وہ تو ہوا ہی کوئی نہیں، جو پیری مریدی کا مقصد تھا وہ تو ہوا ہی کوئی نہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مرید ہونے کے لیے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں علماء کی مجلس میں جاؤ زبان قابو میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو سر قابو میں رکھو، لیکن اگر کسی اللہ والے کی مجلس میں جانا ہو تو پھر اپنے خیالوں کو قابو میں رکھو۔
بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں اجمیر شریف پہنچا نا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، تو جیسے میں نے یہ پیچھے ٹیک لگائی ہے، کہتے ہیں خواجہ صاحب ایک خشک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اب فرماتے ہیں میں بیٹھ تو گیا لوگوں میں، لیکن دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیتا ہے، یہ کس طرح دا ولی ہوا کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے۔ اس کی برکتوں کا ظہور تو اس درخت پہ نہیں ہوا تو اس پہ کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے میرا وسوسہ، میرا خیال پکڑ لیا، اور آپ نے اس تنے پہ نگاہ ڈالی اور اس تنے کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹہنیاں نکل آئیں، پتے نکل آئے، پھل پڑ گئے۔ کہتے آپ نے پھر نگاہ ڈالی اور اس کو خشک کر دیا۔ کہتے پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا، پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا۔ کہتے 3 بار آپ نے یہ کام کیا۔ پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے او فرید، وہ تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے میں؟ سبحان اللہ۔ بابا صاحب فرماتے میں نے اس کی حضور لڑائی والی کون سی بات ہو؟ آپ نے فرمایا تو بیٹھا سوچ رہا ہے یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے۔ یہ دیکھ میرے رب نے مجھے طاقت دے رکھی ہے، 3 بار میں نے اس خشک درخت کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے فرید، اپنا زور نہیں بخانا، یار دی رضا تے راضی رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جس نے میلاد مصطفیٰ۔ میں اس کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہوں، تجھے کر کے بھی دکھایا ہے، لیکن وہ نہیں کرنا جو تیری اور میری مرضی ہے، بلکہ وہ کرنا ہے جو رب کی مرضی ہے۔ پتر خانقاہ کا ایک مقصد ہے، تصوف کا، پیری مریدی کا ایک مقصد ہے، لیکن وہ مقصد تو اب بس چوپی پلی ہے، جس کو چھیڑو اس کے پاس وکری داستان ہے، لیکن جو داستان ہونی چاہیے وہ کہیں کہیں سننے کو ملتی ہے۔ اور پھر میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اقبال کا دور تو بڑا اچھا دور تھا یار، پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا کہ رو ہی پڑا۔ اور اقبال رو کے کہتا ہے کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ کیونکہ حضرت ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پیر کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اپنے مرید کے دل کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ جس سے یہ نہیں ہوا پھر اس سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ آپ کو کسی ستارے پہ گھر لے دے، وہ آپ کو چاند پہ محل بنوا دے، یا وہ آپ کو سورج پہ پلاٹ لے دے۔ داتا صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، خواجہ صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بابا صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی کیا نہیں، کیونکہ پیر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ مردہ دل، مرید کے مردہ دل کو زندہ کر دے۔ لیکن حضرت صاحب زندہ کریے کیڑے مرید، کوئی مرید دل زندہ کروانے تیار ہی کوئی نہیں۔ میں ویسے ادھر تو پروگرام ہے نا، اور موضوع کے لحاظ سے میدان کھلا ہے۔ میں ایک پروگرام پہ گیا تو عرس کا پروگرام تھا، تو ہم جب جیسے ادھر قبلہ حافظ صاحب کے پاس بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار وہ عرس کا پروگرام ہے تو جو صاحب عرس ہیں اگر ان پہ کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو دے دو، میں 1-2 اوراق کا مطالعہ کر لیتا ہوں، چلو اس حوالے سے گفتگو ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ کتاب تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا پھر ویسے کوئی گل سنا دی جڑی کو میں نے سمجھ آندی ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ جو صاحب مزار ہے ان کا نام ہے سائیں اللہ دیتا رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ اپنے مرشد خانے میں کوئی صف اول کے مریدین میں نہیں تھے، بلکہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں، یہ تو خادم تھے۔ پیر صاحب نے کوئی نہ کوئی کام ان کے ذمہ لگا دینا اور انہوں نے بڑے احسن انداز سے وہ کام کرنا۔ ایک دن پیرا نے آکھیا اے بھائی کام میں کر دیا، اللہ دیتے، اللہ دیتے نے کر دیا، کیا بڑا سونا کر کے۔ پیر صاحب گزر رہے تھے، پوچھا یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا جی اللہ دیتے نے آکھیا سی انہوں نے کیتا ہے۔ فرمایا اچھا اس کو بھیجو میرے حجرے میں۔ وہ اللہ دیتا آیا تو پیر خوش ہو کے فرمانے لگے اللہ دیتے خدمت تو ساڑی بڑی کیتی ہے تے چل اج پھر مانگ ساڑے کو کچھ، قربان جاؤں جی اللہ دیتے کی سادگی میں بھی۔ اور اس کرتا ہے پیر جی میں کھ نہیں چاہیے، میں تو بس اللہ ہی چاہیے۔ ہائے ہائے، میں اکثر کہتا ہوں مجھے کسی نے تو نہیں کہا، میں کہتا ہوں ایک باری پیر بھی راضی ہوئے ہوں گے، واہ مریدہ۔ ایسے مرید تو سب کسی پیر کے حصے میں آتے ہیں جن کو اللہ چاہیے، باقی تو چپ ہی ہے۔ ہر مرید کر خواہشاں دی اڈی لمبی، ایک
جڑا نا لسٹ ہے جڑی انہیں اپنے پیروں کو پوری کرنی، ہر مرید نے اڈی لمبی لسٹ کی ہے جی، ویاہ بھی چنگی جگہ کرا دو، پھر منڈا بھی ہونا چاہیے، پھر باہر دا ویزا بھی لوا دو۔ او بھائی رب دے بندیا، اے اللہ دے کام نے، اللہ تے چڑھ سانو کیڑے پینڈے پانا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کیڑے پینڈے پانا ہے نال سانو بھی پانا ہے جی۔ تو وہ ایسے مرید تو کسی کسی پیر کے حصے میں آتے ہیں، وہ ظاہر ہے جی انہوں نے امتحان کیا، انہوں نے کہا ایسائی اللہ دیتے آپ کیڑے پاسے پہننا ہے، کچھ اور مانگ۔ اس نے پھر عرض کی پیر جی مجھے کچھ اور نہیں چاہیے تھا، من اللہ ہی چاہیے تھا۔ پھر فرمان لگے ہوئے اب میں نے صرف ایک بار پوچھنا ہے، مزید نہیں پوچھوں گا، مانگ کچھ اور۔ اس نے عرض کی پیر جی ایک باری چھڑ کے، 100 باری چھڑ کے، 10,000 بار بھی پوچھیں گے، میں ہر بار یہی کہوں گا مجھے اللہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا پھر اللہ دیتے کو اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ انہوں نے کہا حضرت مزار بتا نہیں رہا کہ سائیں اللہ دیتے کو اللہ مل گیا تھا۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضرت یہ مرید کدھر گئے؟ اللہ صاحب یاد رکھیے گا پتر، سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کو مانگا جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کو طلب کیا جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کی جستجو کی جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے، لیکن کرتا کوئی بھی نہیں۔ جن محبتوں میں آپ اور میں اندھے ہو چکے ہیں ان کے لیے تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر۔ دھیان رکھیو کہ تہاڈی اولاد تہاڈا مال تانوں ساڈے ذکر تو غافل نہ کر دے۔ ماں، پتر، بیٹا، بھائی، بیوی، جن محبتوں میں ہم یہ سارے گناہ کر رہے ہیں، کبھی قرآن سے بھی تو پوچھو قرآن ان محبتوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ بیوی سے محبت کرنی ہے؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ بیٹے سے محبت کرنی ہے؟ بلکہ قرآن ان محبتوں کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ ہر وہ ذات جس سے بندہ محبت کر سکتا ہے یا اس کو ہو سکتی ہے، سب کا نام لیا، بلکہ مکان تک کا نام لیا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، سب کا نام لے کے پھر کیا کہا؟ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ۔ ان ساری چیزوں سے محبت اللہ سے تھوڑی کرنی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے سے محبت اللہ سے تھوڑی کرنی، بیوی سے محبت اللہ سے، بھائی سے محبت اللہ سے، بیٹے سے محبت اللہ سے، پھر وہ عشیرتکم کہہ کے سب کا نام لے ہیں جی۔ لیکن یہاں وہ بھائی قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جنی محبت ساڈے نال اونی بیوی نال، جتنی محبت ہمارے ساتھ اتنی بیٹے کے ساتھ، بلکہ کیا کہتا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وجہاد فی سبیلہ، ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد فی سبیل سے محبت۔ لیکن صاحب یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ میں ابھی کسی نعت خان کو کہوں نا سٹیج پہ بیٹھے کسی بندے کو، یار ذرا کو ماں دی شان کوئی کلام پڑھی، ملا ماشاءاللہ شاید کوئی آنکھ بچ جائے، باقی آپ سب نے رو پڑھنا۔ ابھی میں کسی کو کہوں نا یہ کلام پڑھ، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماں جدو مر جاندی ہے۔ آپ کو اتنی محبت ہے اپنی ماں سے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس سٹیجاں سے پڑھ دیو نہ مرن کدی کسے دیاں ماواں۔ آپ کو اتنا پیار ہے اپنی امیوں سے، وہ کہہ رہا ہے کل نفس، سارے نے مرنا ہے، اور ساڑھے نال کا سٹیجاں سے پڑھ دے گی نہ مرن کدی کسے دیاں ماواں۔ واہ تڑی شاعری تے بھی قربان جائیے، وہ کہندا سارے نے مرنا ہے، اسی سٹیجاں سے کی نہ مرن کدی کسے دیاں ماواں۔ واہ شاعرو، واری واری کی تڑیاں شاعریاں دے بھی جائیے، بس عجیب باتیں ہیں۔ ایسا انی بین رہی ہے تو بس چپ کی بنی ہے۔ میں ابھی کسی سے کہوں نا کہ جی ماں کی شان میں کوئی پڑھ دو تو یہ سارے نے رو پڑھے، لیکن حضرت میں ابھی کسی سے کہوں نا کہ حمد پڑھو تو یہ کہوں
اور پاسے پرت پرت کے سانو دسنا کہ ہوں چھڑ دیو جان دے کیوں بھلا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے بھلا کیونکہ امی نال محبت او بولو تو صحیح یار اینا بھی نہیں بول سکتے کیونکہ امی نال محبت او یار بولو تو صحیح یار میں تہاڈے کول کی منگن آیا ہوا میری تھکاوٹ لے جائے گی کہ تو میں ٹور کے آیا ہوا کیونکہ امی نال محبت اور اللہ پاک نال محبت تھوڑی ہے پتر اس لئی امی دا سن کے رونا آندا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی دفعہ رونا آتا پتر ڈڈیال والو چھتروں والو یاد رکھنا یہ بات اچھی نہیں ہے پتر ناسون کا سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اللہ کا رسول ہے یہ پتر اللہ اور اللہ کے رسول واسطے اتھرو نہیں نکل دیتے ماں نے جننے مردی پر پہ نکل یہ تیرے آنسو کسی مول میں نہیں ہے کیونکہ ناسوں کا سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اللہ کے رسول ہے یہ لکھا ہے نا کہ وہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک زمانہ تھا اور کوئی دیوانہ نا عیدگاہ کے باہر کھڑا تھا اور جو بندہ بھی وہ عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے نکلتا نا تو ہر آنے والے سے پوچھتا سائیں عید کداں سائیں عید کداں تو ہر کوئی اس کو کہتا او پاگل آدمی تاکو نہیں پتا آج عید ہے تو کیسا سوال کر رہا ہے عیدگاہ کے باہر کھڑا ہے ہر بندہ نئے کپڑے پہن کے نکل رہا ہے تو عید ہی ہے لیکن جس جواب کا اس کو انتظار تھا یہ جواب وہ نہیں اس لیے وہ ہر آنے والے سے پوچھتا سائیں عید کداں سائیں عید کداں وہ ہر کوئی اس کو یہ جواب وہ سب سے آخر پہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ اس نے آپ سے بھی یہی سوال کیا سائیں عید کداں ہائے ہائے آپ نے فرمایا یار ملے جداں سبحان اللہ آپ نے فرمایا اس دن عید ہوگی جس دن یار لیکن پتر بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں ہم اس عید سے محروم ہیں ہمیں یہ والی عید میسر آ سکی نہیں اور باقی پتر آپ کا تو جو قصور ہے سو ہے میں اپنے بھی قصور کا اعتراف کروں گا میرا بھی قصور ہے میں بھی پتر آپ کے سینوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کے دیدار کا شوق پیدا کرنے میں ناکام رہا آج ان لوگوں کے سینے حضرت ان چیزوں سے خالی میں پیچھے میرا مضمون کچھ اور تھا لیکن وہ نعت خانے مجھے غصہ چڑھا دیا وہ میری ساری تقریر ہی جو ہے نا پھر اس پہ لگ گئی اور یار ان کو رب کا نہیں پتا ان کو رسول کا نہیں پتا ان بیچاروں کو او حضرت پردہ کی پہ ہے غریباں تے یتیماں دا سہارا میں کیا میں چھوٹا گوشت کھاندے ہو گڈیاں دے پھردے ہو رہندے کوٹھیاں تے حضور نوں کہندے ہو کہ غریباں تے یتیماں یہ بات بھی وہ کرو جو سمجھ میں آئے چھوٹا گوشت تم کھاتے ہو جے ڈاٹ کے تم کپڑے پہنتے ہو کہ حضور والی غریب تے یتیم ہو جاندے ہو تسی سارے دسو بھائی کیڑا غریب تے یتیم ہے تے میں کو دسو تے صحیح بھائی سب پہ اللہ کا فضل ہے کو خدا کا نام لو کو سٹیجوں پہ باتیں بدلو اپنی کیا اس امت کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا تم نے مہنگی مہنگی تم نے گھڑیاں پہن رکھی ہیں سکیچر کے تم شوز پہنتے ہو تو جو باری اللہ اور اللہ کے رسول کی آتی ہے غریب اور یتیم ہو جاتے ہو تم سارے وہ شکریہ ادا کرنا سیکھو یار کو اللہ اور اللہ کے انہیں چڑھ میں تپا چڑھیا پڑھ کے میں تو تک گیا یہ سامنے بیچارے ان کو کچھ نہیں پتا رہتا حضرت صاحب وکری بات ہے آپ نے اور میں نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں لیکن اس معاملے میں سٹور والا بھی آپ اور مجھ سے زیادہ سیاح ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ان کو رب یاد نہیں ہے یہ وکری بات ہے ہم نے اپنی آنکھیں جان بوجھ کے بند کر لی ہوئی ہیں اور ان کی خوشامد کر رہے ہیں آپ سے اور مجھ سے سٹور والے کو پتا ہے کہ ان کو رب یاد میں آپ کو دلیل دوں گا دلیل کیا کہ آپ جس سٹور پہ اندر جائیں ہر سٹور پہ لکھا گیا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دکاندار کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کو بھول چکے ہیں یہ اللہ سے ڈرتے اس لیے اس نے یہ نہیں لکھا خبردار ہیرا پھیری نہ کرنا تیرا اللہ تجھے آپ سے اور مجھ سے تو پھر ڈاکٹر دکان والا زیادہ عالم ہو گیا کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے یہ اللہ کو بھول چکے ہیں ان کے سینوں میں خوف خدا نہیں رہا وہ آپ سے مجھ سے زیادہ سیانا ہو گیا لیکن ہم پھر ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں مجھے تو چڑھ غصہ گیا یار چھوڑ دو ان باتوں کی جان
کھان لگے حلوے، کھان لگے چھوٹا گوشت، کھان لگے بریانیاں، تے لوگ باری آندی اللہ اور اللہ دے رسول دی، تسی سارے یتیم بھی ہو، تسی سارے غریب بھی ہو۔ شکریہ ادا کرنا سیکھو یارا، کو اپنے کلام بدلو، کو اللہ کا نام تباہ ہو گیا سارا کچھ ہی ہو۔ اسی غریب تے یتیم تو کے جان ہی کوئی نہیں دے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت قوم ذہنی طور پہ غریب اور یتیم ہو گئی ہے، مفلوج ہو، بولتی کوئی نہیں۔ سڑکیں بک گئیں، ایئرپورٹ بک گئے، ادارے بک گئے، ملک بک گیا سارا۔ یہ بولت کیونکہ ہم ان کو سناتے کیا ہیں؟ تسی غریب ہو تے تسی پتر اے صرف اسی اپنی دیہڑیاں لان لی تانوں کہنے ہیں نہ تسی غریب ہو نہ تسی یتیم ہو، بلکہ تم سارے وہ ہو جن کے لیے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پتر نہ تم غریب ہو نہ تم یتیم ہو، تم وہی ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امہ ہو۔ تم سارے کے سارے پتر وہ بیٹھے ہوئے ہو جن کو کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا۔ تمہارے خصائل، تمہارے فضائل، تمہارے محاسن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں پڑھے، بار بار تم کو مانگا یا اللہ امت مینوں دے۔ اتنی کوالٹی ہے تم میں، تم میں اللہ نے اتنے رنگ رکھے ہوئے ہیں، تم امت محمد ہو۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ امت مینوں دے، ہر بار یہ کہا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی۔ یہاں تک کہ آخر پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں دینی تو پھر مجھے اس امت میں شامل کر دے۔ یہ پتر ہم نے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ساری پتر قوم کا، یہ ساری قوم کو ہم نے ذہنی طور پہ معذور اور ذہنی طور پہ یتیم کر دیا۔ بولتا ہی کوئی نہیں، بولتا ہی کوئی نہیں، چپ سارے دے سارے۔ اور پتر بالکل ہمارے پاکستان کا حال اس وقت کسائی کی دکان پہ لٹکے اس بکرے جیسا ہے کہ جس کی کھال اتار کے نا اب وہ کسائی اعلان کر رہا ہے بھئی کس نے گردن لینی ہے؟ ارکی کس کو چاہیے؟ سینہ کس کو چاہیے؟ پٹ کس کو چاہیے؟ ہاں جی، جگر کون لے گا؟ پھیپھڑے کون لے گا؟ گردے کون لے گا؟ اور ہم سارے کے سارے کھڑے ہو کے پاکستان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسٹیجوں پہ آپ کچھ بتایا ہی ہے کہ پتر تسی غریب بھی ہو تو تسی یتیم بھی ہو، نہ تسی غریب اور نہ تسی، بلکہ کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ کرے یارا کوئی ہمارے اسٹیجوں پہ سنجیدگی آئے، کوئی ہم بھی اپنی باتیں بدلنی ہے۔ مجھے پھر چڑھ تپ گئی ہے، پھر میرے منہ سے جو تھا نکلا، پھر میں یار خدا دا واسطہ جی انہوں کوئی دے کے بھیجو، انہوں کو غیرت دی پوڑی لگو، انہوں جگاؤ، انہوں لاؤ، انہوں اٹھاؤ کہ وہ خدا دے بندے ہو کی ویکھنا جی دن با دن دشمنہ کی گری جان دے۔ کوئی پتر کوئی کسی سیاستدان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، کوئی صرف جاگ جاؤ، تم صرف تم سب ٹھیک ہو جائے۔ لیکن پتر اسی تانوں آپے ہے کہہ کہ تسی غریب ہو تے تسی یتیم، بس چوپی بنی ہے۔ پتر ہم ناکام رہے ہیں۔ دیکھو نا میں اکثر کتاب کھول کے نا بار بار اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں، شاید صحابہ علیہم رضوان کے سینوں میں جو اللہ کے رسول نے اس شوق کی شمع جلائی تھی، کوئی تھوڑی کی روشنی میرے سینے سے آئے۔ حضور تشریف فرما ہے، صحابہ حاضر خدمت ہے، عرض کی تھی سونے محبوب کیا ہم جنت میں اپنے اللہ کو دیکھیں گے؟ حضرت صاحب شوق ہی تے سوال ہے، میرے کو نہیں آتا کدی کسی نے سوال پوچھا۔ قبلہ قاضی صاحب تشریف فرما ہے اور گل تے چنگی نہیں، میرا دل کہتا ہے ان سے بھی کبھی نہیں پوچھا ہوگا کسی نے، شاید ہو سکتا ہے، نہیں تو باقی کوئی اکھا دکھا کیوں ہے ہی نہیں۔ یہ صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم جنت میں اپنے اللہ کو دیکھیں؟ چاند چڑھے زیادہ سی حضرت، حضور نے صحابہ کو چاند کی جانب متوجہ کیا، فرمایا میرے صحابہ چاند دیکھ رہے ہو؟
عرض کی جی سونے محبوب، فرمایا اسی طرح تم اپنی ان دو آنکھوں سے جنت میں بھی اپنے رب کو دیکھو گے۔ اور پھر پتر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عام مومن ہوں گے وہ ہفتے میں ایک بار جمعے کے روز اللہ کا دیدار کیا کریں گے، جو عام مومن ہوں گے۔ وہ جو خاص مومن ہوں گے جیسے تاجدار گلہار شریف ہیں، پیر میر علی شاہ، میاں محمد بخش صاحب، سہیلی سرکار، پیر جماعت علی شاہ صاحب، بابا جی فقیر محمد، بابا جی نور محمد، بابا جی شیر محمد، اعلیٰ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب، حضرت بایزید، حضرت جنید، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ ہر روز 2 بار اپنے رب کا دیدار کیا کریں گے۔ اور لکھا ہے کہ جو پہلی بار جب دیدار کا معاملہ ہوگا، یہ دیکھیں نا، یہ ایک لائٹ لگی ہے اور میرے خیال سے میں 10-15 سیکنڈ سے زیادہ ٹک ٹکی باندھ کے اس کو دیکھ سکتا نہیں، مجھے آنکھ جھپکنی پڑے گی، لیکن کتابوں میں لکھا ہے جب پہلی بار وہ یار دیدار ہوگا تو پھر ہوگا یہ کہ سارے اس طرح اللہ کے دیدار میں محو ہوں گے کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا اور کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ لیکن پتر اسی تانوں غریب تے یتیم تو اگے جان دیتا یہ تانوں اتنے ہی رکھیا ہے۔ یہ دیدار علی گلاں کتوں آ گئی، یہ رہ گئی اب کتابوں میں یا مزاروں میں، یہ رہ گئی کتابوں میں یا اتنے با غریب یتیم ہی چل رہا ہے، یا تھے ہی چل رہا ہے لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونے چڑی ہوئی گڈی نو پہنچ ہوں گے اتنے ہی اسی پھر پھر آ کے اسی اتوں اگے اسی جانا کوئی قرآن کوئی سب گل پہنچ ہوں کے سب اتنے ہی پہنچ ہوں کے لنگر۔ لیکن پتر یاد رکھنا امت ایسی تھی نہیں لیکن بنا دی گئی ہے، امت ایسی تھی لیکن مجھے نا تو کسی نے ایک فلسطینی بچی کا کلپ بھیج دیا، اس کلپ نے ایک دفعہ جان نکال دی میری حضرت صاحب۔ ویسے تو حضرت صاحب جس فلسطینی بچے کا کلپ دیکھو ان کی دلیری پہ بھی حیران اور ان کے قرآن پڑھنے پہ بھی حیران، کتنا چھوٹا بچہ اتنے مشکل حالات میں قرآن پڑھ سکتا ہے۔ ساڑھے جانے روندے ہوندے نے، میں نے اس دن کلپ دیکھا حضرت جہاز گزر رہے ہیں اوپر سے تو بم گر رہے ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ تنہا کھڑا ہو کے نا چھوٹی سی چوٹی پہ ایویں چھوٹی سی اس پہ جناب کھڑا ہو کے نا وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور پھر میں حیران تھا، اس کو اتنا بھی پتا کہ ایس والے قرآن پڑھنا کتنے ہے، مضامین پہ بھی ان کو گرفت ہے، ان کو پتا ہے کہ اس وقت پہ پڑھنا سب کلہ بچہ بڑی حد عمر 7-8 سال اس کی عمر ہوگی، بم گر رہے ہیں حضرت پورے، اور وہ اکیلا کھلو کے نا کھڑا ہو کے لگا ہوا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور ایتھے غریب تے یتیم وہ بھی کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ساڑھے سے نہ غریب تو نہ یتیم، غریب یتیم تے سب ہونے ہیں، کوئی پرسانے خالی ہر پاسوں کے ایسی جنگ بھی دیکھی ہوگی کسی نے حضرت جی، وقت کا جدید ترین اسلحہ اور مقابلے میں کیا ہے چھوٹے چھوٹے بٹے حضرت، وہ غریب یتیم تھے اس ٹائم ہونے، لیکن کسی نے نہیں پڑھے حضرت۔ جس فلسطینی بچے کو اٹھا کے دیکھو حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں، جس فلسطینی کا کلپ دیکھو حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ غریب یتیم تو وہ ہیں، کون ہے ان کا حضرت؟ 2.5 ارب مسلمان ہیں، لیکن ان کے لیے وہ 2.5 ارب مسلمان ہیں کلہ سب کھلو کے قرآن پڑھیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ٹھیک ہے جی، وہ لوگ جنہوں نے کی کیا ساڈا رب اللہ ہے، اور پھر کیا ثم استقاموا، پھر وہ دیتے پکے رہے ہیں جی۔ اس کا مطلب یہ تھا صہیونیوں تمہارے میزائلوں سے مجھے ڈر لگ رہا نہیں، کیوں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کہنے فرشتے اتر دینے پہ مجھے تمہارے میزائلوں سے ڈر لگتا نہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے میں نے کی کہنے نے اللہ تخافوا
ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. لیکن ایتھے ہائے 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 حدیث پاک کا مفہوم ہے جی تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن پتر میں دکھ کے کہنا لگا اس ٹائم ساڑھے اسٹیجوں کا ہے حال ہے کہ اتنے قرآن غالب نہیں اتنے قرآن غائب ہے. قرآن پڑھنے لی بندہ بلایا جاتا ہے ایک تے نعتیں پڑھنے لی بندے بلائے جاتے ہیں. حضرت صاحب جب سٹیج والوں نے قرآن نکال دیا تو ان کا تو پھر اللہ حافظ. جب سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ان کا تو پھر اللہ حافظ ہے. جب ہم نہیں تو پھر ان کا تو اللہ حافظ. مجھے حضرت صاحب 3 اگست 1984 میری دیکھتا ہوں مجھے لیکن 93 94 95 96 مجھے یاد ہے جب ابو جی کے ساتھ فجر پڑھ کے آنا نہ جان اللہ کی ذات کو دیں گے. حضرت صاحب جس کار کو لنگنا تو کار دے اندر قرآن پڑھن دی آواز آنے دی. حضرت صاحب اب تو کان ترستے ہیں کہ کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز کوئی صرف حضرت صاحب بتانے کو رہ گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن جیسی صرف ایک باری پڑھ لیں اور وہی قاری کے کان میں کہہ دیا جاتا ہے 20 منٹ تو تے جانا کوئی کیونکہ یہ 20 منٹ سے زیادہ قرآن سن بھی نہیں سکتے. تعلق جو نہیں کوئی یہ ان کو تو چھوڑو صاحب ساڑھے جڑے نمازی نے یہ رمضان میں اس حافظ کے متلاشی رہتے ہیں جیسے پہلے لفظ دی سمجھ آئے تھے آخری دی آئے. یہ نمازیاں دا حال ہے تھے باقی اتنا ہم قرآن سے. دوسری طرف حضرت صاحب قرآن ہے ذکر مصطفیٰ نے اتنے ذکر مصطفیٰ تے ہے لیکن قرآن حلال سنت کا یہ مزاج ہے. پتر سکھو قرآن میں ہاتھی جوڑ سکنا جن جوان بیٹھے سکھو سونا کر کے سکھو. پتر سرگی انہوں پڑھو قسم چوک کے کہنا کہ بلا قاضی صاحب تشریف فرمائے میں بڑا ابھی لحاظ کر رہا ہوں کہ بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے پتر ہو سکتا ہے کسی سرگی تیرا قرآن سن لی محبوب خود تشریف لین. سبحان اللہ. وہ ہے نا جی انفاس العارفین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے لیے لکھا ہے کہ وہ کسی جنگل میں اپنے وہ استاد کے ساتھ قرآن کا دور کر رہے تھے. وہ جماعت آئی عربی وضاقتہ ساری لیکن حضرت اتنا روب کہ کسی میں کوئی ہمت نہیں. تھوڑی دیر انہوں نے قرآن سنا اور کہتے وہ چلے گئے. ایک بندہ اور آیا عربی وضاقتہ. انہوں نے آ کے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا یہ؟ انہوں نے کہا جی آئے تھے اس طرح قرآن سنا اور کہا بڑا سونا قرآن پڑھے اور چلے گئے. وہ بھی جانے لگے تو وہ کہتے ہیں آگے بڑھ کے وہ گھوڑے کی لگام پکڑ دی. وہ پوچھا انہوں نے حضرت اہد اللہ چھوڑو وہ کون سن تھے تسی کون؟ ان کا وہ خود رسول پاک علیہ السلام تھے. فرما رہے تھے وہ فلان جگہ ایک قاری بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے تو دا قرآن سنن جانے. پوچھا ان تسی کون؟ کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں. پڑھو ہاں یار کس نے ہو سکتا ہے نصیب جاگ پڑھنا جس دن حضور ساڑھا قرآن سننے لی تشریف لیں. لیکن کنے ایسا باتیں نہیں ہے کوئی. میں اکثر اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں میں یارا کسی رات تین حضور دی زیارت ہو جائے تو حضور تینوں فرمان سانو سورت آہا ہی سنا چاہے تو کی کریں گا پھر تو کیونکہ سنانی تو دور میرے جوان کو تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ سورت آہا ہے کس پارے میں. باقی گلنا سن لو تڑے کو جنیاں سننیاں نے پتر قرآن والے پاسے آؤ اور قرآن سکھو یار. اپنے گھروں قرآن نال آباد کرو اپنے گھروں دے نیرے قرآن نال دور کرو یار. لیاؤ اپنے گھراں چ قرآن یار کھولو اپنے گھراں چ قرآن. جمعے والے دن اب تو خیر نہیں حضرت صاحب پہلے بڑے لوگ آیا کرتے تھے جب سے کلپ بولا نہیں آتا کوئی. لوگ نا اپنے بچوں کو لے کے آئے ہوتے ایسا دم کر دیں کی ہوا ہے موبائل نہیں چڑھے گا. میں نے آج تک کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا. میں نے ہمیشہ بچے کو کہا پتر تو پڑے ہو ابو جی آپ ادھر آئیں دم تو آپ کا بنتا ہے کیونکہ یہ زہر آپ سے لگا ہے یہ بیماری آپ سے لگی ہے. پتر جنہ سی اپنے بچیاں نو موبائل پھڑ پھڑ بخایا نا
کاش کبھی ہم نے اتنا قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا، آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا تھا، لیکن موبائل، اس لیے پتر واپس آؤ، اس لیے واپس آؤ۔ تو مجذوب ہر ایک سے پوچھ رہا تھا عید کدا، تو سارے اس کو وہی کہہ رہے بھئی آج عید ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید بھی تشریف لائے، اس نے آپ سے بھی پوچھا سائیں عید کدا، تو آپ نے آگے سے فرمایا یار ملے جدا، جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی۔ اور پتر پھر میں ایک دکھڑا رونے لگا ہوں، یار بڑا اوکھا لگتا ہے، مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نہیں، لیکن ہم نے حضرت جی وہ سودا بھی بڑا سستا کیا۔ ہمارے اسٹیجوں میں نہیں کہا جاتا جڑا سبحان اللہ کہے انہوں راتی حضور دی زیادت ہو جائے، کی ظلم کیتے نے ایڈا مہنگا سودا صرف انہوں خوش کرن لئی اسی سستا کر چڑے، صرف انہوں کو 1000 دا نوٹ لین لئی اسی سودا سستا کر چڑے۔ کیا کیا نہیں کیا ہم نے اسٹیج میں، ایڈا سستا، وہ ایڈنا سستا چاہے یار کرنا ہی سی، ایڈنا تو نہ میں کر سکتا یار، کرنا ہی سی، اتنا تو نہ ظلم کماتا یارا، اتنا سستا کر دیا سبحان اللہ پہ۔ اور میں کہتا ہوں کیا اعلیٰ حضرت کو سبحان اللہ والا نسخہ نہیں پتا تھا؟ چھوٹی سی عمر مبارک میں پہلا عربی نے بیان کیا، چھوٹی سی عمر مبارک میں پہلا فتویٰ دیا، 1 مہینے میں پورا قرآن یاد کر دیا، 52 علوم پہ دسترس کیا آپ کو۔ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی آیات پڑھتے جاتے، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرواتے جاتے، اتنا بڑا عالم۔ اور دیدار کے لیے کیا ہے، معجزہ شریف کے سامنے جھولی پھیلا کے کیا عرض کر رہے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رلا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم کو بھی ادھر آنا پڑتا ہے، لیکن اسی کی کیا جڑا سبحان اللہ کہے انہوں ایڈا مہنگا سودا ہے نہ سستا کر چھڑے۔ اللہ اب اس میں بولوں تو حضرت بڑا ٹائم ہے، لیکن میرے پاس صرف 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کسی نے کہا تھا اونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سانو کے رکھیاں، پترو اکھیاں کدی چونچ کھلو کے تنزیلہ نو ویکھن تے کدی رزیلہ نو ویکھن، پھر ہونا تے نہیں نا محبوب ویکھنا ہے، محبوب ہوئی اکھیاں ویکھن گیاں جنہاں نے، لیکن ہم نے صرف اپنی جیب شریف کے لیے سودا باقی ہونا دیدار سجن دا کرنا جنہاں اکھیاں سام کے رکھیاں۔ میرے رسا پردادہ شاعر حضور حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ میں حضرت عبدالکریم رحمت اللہ تعالی عیدگاہ شریف خلافت تھی، اور بھی کئی جگہ سے اجازت تھی آپ، اور آپ نے کم و پیش 120 سال کے قریب عمر پائی۔ تو وہ کو بندہ آ گیا تو حضرت بغیر نا چشمے کے بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھ گئے، کیونکہ حکیم بھی تھے۔ اس نے سوچا شاید کہ حضرت کے پاس کوئی نسخہ ہے، یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی عمر ہونے کے باوجود بینائی اتنی اچھی ہے۔ اس کرتا حضور ہے نسخہ میں نے تو دے ہونا، فرمایا کیڑا کہ حضور جو یہ کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھیں اتنی تیز ہیں، فرمایا اس طرح کر کہ وہ پیاز کا پانی لے کے نا ان میں سلائی ڈبو کے آنکھوں میں ڈال لیا کر آنکھیں تیز رہیں۔ اس نے کہا نہیں حضور اصل بات بتائیں۔ پھر فرمانے لگے اگر کہیں سے خالص شہد میسر آئے نا تو اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگا لیا کر آنکھیں تیز رہیں۔ انہیں کہا نہیں حضور اصل گال دسو، تو قرآن شریف بند کر کے نہ رو پڑے۔ فرمان لگے میں اپنا آپ چھپاتا ہوں، تو ضرور کھولے گا تو سن۔ پھر 100 سال سے اوپر ہو گیا، خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، ان آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، اور ان آنکھوں کو اتنا سنبھال کے اس لیے رکھا ہے کہ ان آنکھوں سے جا کے آگے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، عظمتوں والا آپ نے کہنا ہمارا نبی، عظمتوں والا، رفتوں
شدید. اس لیے ادھر آؤ ہے اس پاس نا. یہ ہمارے ادھر ایک لفظ بولا جاتا ہے کمینہ. ہم تو جس کو آئے جو کہہ دیتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سچا پکا مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. ہم تو الفاظ کے چناؤ میں توبہ لکھا ہے ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسالہ کشیریہ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضرت ذنون مصری سے پوچھا گیا حضرت یہ اکثر بولا جاتا ہے کہ فلاں بڑا کمینہ ہے فلاں بڑا کمینہ تو آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک حقیقتاً کمینہ شخص وہ ہے جو نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے. پتر یہ اتنے بڑے آستانے خانقاہیں اسی لیے کہ پوچھو یار لیکن پوچھتا کوئی پوچھو پتر آؤ اس طرف آؤ اللہ کی طرف آؤ حضور کی غلامی کی طرف آؤ. قرآن وہ بچی نا حضرت قرآن پڑھ رہی کلپ مجھے کسی کو بھیجا وہ حضرت مزائل فائر ہوا وہ ساری فیملی گھر میں بیٹھی تھی سارے گھر کی دھجیاں اڑ گئی. وہ غزہ والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت حضرت ملبہ اٹھایا وہ یہ نیچے سے بچی زندہ نکل آئی ہے. تو اب وہ کلپ میں تھا کہ وہ ساری فیملی سفید لباس جسے ہم کفن کہتے ہیں پہنے لیٹی ہے اکیلی بچی بیٹھی ہے رو رہی ہے لیکن ساتھ پڑھ کے آ رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے. میں حیران رہ گیا یار بالکل صاحب صحیح ہو لیکن کیا پڑھ رہی ہے قرآن. پھر وہی بات اس کو اتنا بھی پتہ تھا کہ اس وقت قرآن پڑھنا کدھر سے یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا ہے یہ اب پڑھنا میں نے کدھر پڑھ رہی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور میں اکثر پھر خود کو کہتا ہوں مولوی سلیمان اس پانی 6 سال دی بچی جن کو پتہ لگ گیا ان کی پڑھنا ہے تینوں درس نظامی پڑھ کے تے پڑھا کے ہی نہیں پتہ لگا کہ ان کی پڑھنا ہے. ہم حضرت پورا ربیع الاول گزر گیا ربیع الثانی بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا ہم یہی پڑھتے رہے لگیاں نے موجاں ہنائی رکھی دوڑے گزار. یہ وہ پڑھتے ہیں نا جی وہ ختم غوثیہ شریف اس میں ہم وہ پڑھتے ہیں نا حضور غوث اعظم کو امداد کن وہ میں ایک پروگرام میں تھا تو پڑھا جا رہا تھا میں بھی پڑھ رہا تھا اللہ معاف کرے میں کوئی استغفار منکر ہوں گی میں مانی ہوں جی میں بھی بیٹھا پڑھ رہا تھا لیکن میں ساتھ سوچ رہا تھا کہ اسی کہن دے ہیں حضور غوث پاک ہوں کہ ساڑی امداد کرو تو حضور غوث پاک بھی کہن دے انہوں نے چلو جی وہ تڑا پروگرام کیے جدے تے امداد کرا ہوگا. صحیح بات ہے حضور غوث پاک پکی بات ہے کہہ رہے ہوں گے وہ پروگرام کی ہے تڑا کوئی اسرائیل تے میرا پروگرام ہے مدد کریے تڑی امداد کریے تھی پھر چندے کھانے نے تے چندے کھان میں کدی کسی دی مدد کیتی ساڈا پروگرام ہے یہ مرید ودن یاشی ودے گڈیاں ودن تے اسی انہاں کماں وچ کسی دی مدد کیتی کدی پکی بات حضور غوث پاک کہ وہ پروگرام کیا ہے مجھے کہہ رہے ہو امداد کن میں کروں گا امداد دیا میرے رب نے مجھے طاقت امداد کرنی اور امت کو پروگرام تو بتاؤ. اور مولوی سلیمان تیرے سیالکوٹ سے 25 کلومیٹر جموں تھا ہے تیرا اس کے لیے کوئی پروگرام کس بات پہ تیری امداد کروں گا کیا ہے تیرا پروگرام سوائے چندے کھانے کے سوائے یاشیاں کٹنے کے سوائے مریضوں سے اپنی ٹانگیں دبوانے کے کیا ہے تیرے پاس پروگرام. دسنے کو پروگرام ہے ایسی مدد بھیجنے پروگرام ہی امت کے پاس کوئی نہیں بس امت تو اس سے آگے جا ہی نہیں رہی میں غریب تے میں پروگرام بناؤ یار. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ
اور تم غالب رہو گے لیکن شرط لگائیے پہلے ہونا تمہیں مومن پڑے گا، ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے گا. تم میں کروں گا مدد تمہاری، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تک دیکھنا، لیکن پہلے مومن. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا زور دیکھنا، لیکن پہلے مومن. میں وہ جو آپ کو دودھ کی سنا رہا تھا نا، میں چلا گیا حضرت جی دیکھنے کے لیے. گورے نے کہا جی ویلکم، ساڑیاں نو نظر لگ دی ہے، ساڑیاں نو آؤ دیکھو تھی آپ. میں گیا دیکھنے کے لیے حضرت، میں گاواں ویکھ کے رہن رہ گیا یار، کہاں سے کہاں لے گئے وہ آسٹریلین نسل دی اڈی گاواں. وہ پتہ نہیں باپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، ہم تو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں وانا. اینج لگے حضرت گاں تھلے 7 کلو دیاں کو 4 کپیاں بجی. میں نے حیران ہو کے گورے سے پوچھا، میں نے کہا 1 ٹائم ملک یور کو جویں دی انگریزی جوڑ توڑ کے. وہ مجھے کہتا 35 kg 35 کلو. میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے خود کو کہا میں مولوی سلیمان ایدا پیر تیرے نال اوپر ہے، کیونکہ میرے تویز نال آج تک 8 کلو تو اگے گئی، میرے تویز نال آج تک کسی دی بھی 8 کلو تو اگے گئی، یہ 35 کلو دے گئی. باتیں تو خیر سب بڑی ہوئی میری اس سے، لیکن میں بات کو ختم کروں گا. 10 منٹ رہ گئے. دودھ شودھ پی کے جب ہم واپس نکلے، میں گاڑی پہ بیٹھا فرنٹ سیٹ پہ سائڈ، تو میں نے آنکھیں بند کر کے نہ پیچھے ٹیک لگا لی اور میں نے اپنا دکھڑا اپنے اللہ کے آگے رویا. میں نے اس کی رب کریم یہ کیا، میں تجھے مانتا ہوں، یہ تجھے نہیں مانتا، اور تو جیسے کہتا ہے میں ویسے تجھے مانتا. تو نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے کہا سمیعنا واطعنا. تو نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں نے کہا سمیعنا واطعنا. تو نے کہا الا لہ الخلق والامر، میں نے کہا سمیعنا واطعنا. تو نے کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، میں نے کہا سمیعنا واطعنا. تو نے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تو نے کہا یفعل اللہ ما یشاء. تو نے کہا فعال لما یرید. تو نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں نے کہا سمیعنا واطعنا. یا اللہ یہ تینوں مندا ہی کوئی نہیں، جے مندا ہے تیرے لیے خاندان مندا ہے، فیملی مندا ہے، پیو ہونا مندا ہے، پتر ہونا مندا ہے، تو یا اللہ جڑا مندا ہے وہ 8 کلو تے جڑا مندا ہی نہیں ہے وہ 35 کلو. میں قبلہ حضرت تشریف فرمائے پتر، بس میں اینڈ کرنے لگا ہوں. میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کروں گا کہ مجھے ڈائریکٹ کانوں میں آواز آ گئی. ہاں جواب آیا ضرور مجھے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ پتر بندہ پوچھے اور اس کو جواب نہ آئے. جواب آیا. اور پتہ جواب کیا آیا؟ جواب آیا تھا مولوی سلیمان تو پوچھنا ہے کہ اسی مننے ہیں تے ساڑی 8 کلو تے مندا نہیں تیری 35 کلو. ہاں تاں تیری 8 تو دی 35 تو سانو مننا ہے، ساڑی مندا کہ سانو نہیں مندا لیکن ساڑی مندا. تجھے تو میں نے پانی ڈالنے سے بھی روکا تھا، تو پانی پہ نہیں رکا، تو نے پوڈر بھی ڈالا، پھر پوڈر پہ نہیں رکا، تو نے کیمیکل بھی ڈال دیا. اس لیے تجھ سے برکت ہم نے پتر. اصل میں نا ہمارا کام تھا سٹیج والوں کا آپ کے دلوں پہ دستک دینے، لیکن ہم نے دستک چھوڑ دی اور اسی تانوں ایتھے رکھیا ہے کہ غریب تھے یتیم دستک دینی. اب ہر صاحب میں مسافر ہوں، ہفتہ ہو گیا گھر سے نکلا ہوں، میں پاکستان گھومتا ہوں. یہ پچھلے دنوں میں سرگودے چلا گیا. آپ کو پتہ سردی کی آمد ہے، یہ تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ اکتوبر چل رہا ہے اور پنکھے لگے ہوئے. اللہ میں نے 92-93 میں جو اکتوبر دیکھا ہوا ہے تو نومبر سے ٹھیک ٹھاک ٹھنڈا ہوتا سی. اب تو 2 ماہ سردی رہ گئی ہے، جنوری فروری سردی ہے، باقی سردی کدھر رہ گئی ہے. وہ مالٹے تقریباً فل تیار ہے، بس اب انہوں نے شیلو ہونا. تو ہم چلے گئے ایک باغ میں، وہ بچہ ہمارا اس نے مجھے وہ باغ دکھایا، کہندا حضرت صاحب دیکھو ماشاءاللہ کیڈا کیڈا کنوں. تو میں پتر ویکھ میں لینا، باقی کھانا دے یورپ والے بات غلط ہوئی. جانا ہی اتنے میں کہڑا کھانا ہی یورپ.
وہ حضرت صاحب وہ سوات کے اور وہ کوئٹہ کے وہ لال سرخ کالے کلو سے ہونے صرف ادھر ہیں کھانے ہیں. وہ مظفر گڑھ کے حضرت وہ چٹا چونسا ہاں ہونا ادھر ہے لیکن کھانا وہ گلگت اور سکردو کا چلغوزہ کھانا یورپ میں. سانو جڑا تھوڑا جہا اتنے دینا ہے وہ ہے ہی 16,000 کلو 16,000 روپے کلو ہے. کتنے کھانا ہے 16,000 میری تنخواہ ہے. وہ ایبٹ آباد کا اخروٹ وہ ایبٹ آباد کی اتنی اتنی بڑی انجیر وہ ایبٹ آباد کے وہ بادام ہون اتھے ڈے آئے لیکن کھان کیوں جواب کی سی کیونکہ تسی سانو مندے ہو لیکن ساڈی مندے وہ سانو نہیں مندے لیکن ساڈی مندے. حضرت صاحب جس طرح آپ اور میں لگے اس طرح کچھ بھی ہونا وہ دی مننی پڑی وہ دی مننی پڑی مننی تویزاں توزاں نال ہونا وہ دی. حضرت صاحب جائے گی 35 تے ساڈی 35 تے لیکن پہلے وہ دی مننی پڑی. تمہارے دل میں ڈالے گا جیسے بھی کروائے گا لیکن پہلے وہ دی من دے وہ دی اسی من دے. تو وہ مجذوب پوچھا عید کدا فرمایا یار ملے جانا یار ملے اور پتر صرف تیرے میرے چ کمی گڈی چ کو تھوڑی جی خرابی ہوئے نا سی ورک شاپ لے جانے چیک کرو لیکن کھڑے ہی کدی اپنے آپ نو کہ حضور میں ذرا چیک کرو. میرے پاس ہر روز حضرت سینکڑوں لمحوں ادن اپنے پیراں کو چڑکاں پہ تو مرید کیوں نہیں کرتا کیوں ہر مرید نے حضرت خاصاں دی ایڈی لسٹ چکی ہے جڑی انہیں میرے ذریعے پوری کرواڑی ہے. وہ جا بھائی معافی دے چھڑ کہڑے پینڈے پان لگے اسی آپ ہی راضی بار ہزار رہن دی کوشش کرنی ہے. تو سانو کہڑے پینڈے پان آتے ہی کوئی نہیں. باقی پتر ادھر نہیں ادھر. یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں جی حضرت خواجہ پیر سید بدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی صاحب تصنیف بزرگ تھے لیکن بس اتر کچھ بزرگاں دے اپنے اپنے حال ہوندے نے اپنے آپ کو کج لیندے نے. جیسے تاجدار گلہار شریف کجدے گئے اینا کو کج لے اپنے آپ کہ کدی کسی نے حضرت شو ہی نہیں ہون دیتا اپنا. لیکن میرے مالک نے کیسا نواز رکھا تھا کیا فیض تھا کیا نگاہ مبارک میں میرے رب نے طاقت رکھی تھی کیا رنگ لگا دیا. کج اتھے بھی کج دے گئے شاہ بھی اپنے کتاب بھی لکھی لیکن کتاب صرف مریدین تک محدود. میں عرس پہ گیا صاحبزادہ صاحب نے وہ کتاب مجھے گفٹ دی. میں نے وہ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھی. میں آج تک ان اوراق کا مزہ لے رہا ہوں. کھو گئی مجھ سے کہیں وہ کتاب. اس میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ساڈے محلے دا جڑا نائی سی نا وہ حج سے ٹر گیا اور جب حج سے واپس آیا تو آ کے لوگوں کی حجامت بنانا چھوڑ دی. اب کیا کرتا بس دکان کے باہر سٹول پہ بیٹھ کے نا آنکھیں بند کر کے روتا رہتا. شاہ جی کہتے ہیں میں کئی بار گزرا اور اس کو روتے دیکھا. ایک دن کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے پوچھا میں نے کہا بابا رونا کانوں رہنا ہے. اس نے کہا شاہ جی شوق تھا حج کرنے کا فرض نہیں تھا. میں گیا حج کے لیے پیسے جوڑے کچھ لوگوں نے مدد کر دی حج کر لیا. اور مدینہ پاک حاضری تھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا میں درود و سلام عرض کر رہا تھا تو بس بے خودی سی طاری ہوئی. وہ کہ آج امت بے خودی کی کیفیت سے محروم ہے کیونکہ جیسے ہم بابو سلام سے اندر انٹر ہوتے ہیں ہم نے موبائل پہلے ہی آن کر لیا. ہماری توجہ تو ہوتی موبائل کی طرف. نبی علیہ السلام کی جانب تو توجہ ہوتی کوئی کہ وہ بے خودی کی کیفیت ہمیں بھی میسر آئے کیونکہ کبھی امت پہ یہ وقت گزرا ہے کہ امت وہاں سے آ کے پوچھنے والوں کو بتایا کرتی تھی بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. اب تو حضرت عمرے سے واپس آئے حاجت سے واپس میں بہت کم ملنے جاتی ہوں. کیونکہ تھی گلیں وکھریاں سنانی ہوندی ہیں. جس کسی کو چھیڑو وکری باتیں. میں پیچھے ایک دوست کو گیا
میں نے کہا بھائی آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ انہیں ایت نہیں دسیا شہر مدینہ کیسے میں اپنی سنا کہندہ حضرت میں اندر بیٹھا تھا تو میرا دل نہ حلوہ کھانے کو کر پڑا کیوں بھائی امت گل غلط نہیں سنا رہے کردہ نا تڑا دل اتھے جا ایتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی لیکن پھر پتر تڑا قصور 25% میرا قصور 75 میں تنوں اس حلوے جو کھڑے ہی نہیں بات اسی بھی تنوں ہے ہی سنایا میں غریب ہوں تے میں اس لیے امت کو ادھر بھی حلوہ اور امت جا کے ادھر بھی حضرت صاحب جس اتھے پاں میں کسی نے پوچھ لو پاں میں واپس آیا اتھے پوچھ لو گی حضرت صاحب ہوٹل نہیں چنگا تیری بوتھی چنگی ہے تیری بوتھی چنگی ہے وہ منحوسہ کی کہن دے مدینے دا ہوٹل نہیں سی چنگا وہ منحوسہ اتھے دی کتے سڑک تے جگہ اللہ پہ جزائے نصیب ہے کھانا نہیں چنگا ہوٹل نہیں ہم تو سن کے حیران ہوتے ہیں یہ امت کیا کہہ رہی ہے یہ بندہ کیا بول رہا ہے یہ پتر یہ سارا ہمارا جمع ہو رہا ہے حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے نا مدینہ پاک کی دہی کو جی کر پڑا بازار گئی دہی لیا دہی کھایا دہی کھٹا تھا منہ سے نکل گیا وہ مدینے دا دہی نہ کھٹا گرفت ہوئی ہے اتنی دیر تک توبہ ترلے کی روتی رہی پھر معافی ملی اور آواز کیا آئی رابعہ ہوش سے اگر کہنا تھا تو یہ کہتی کہ دہی کھٹا ہے یہ کیوں کہا کہ مدینے کا دہی کھٹا ہے میں گیا تو مجھے بندہ کہتا جی وہ میرا دل حلوہ کھانتے کر پیا تو میں اتنے بیٹھے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چرز کی تھی اللہ دے رسول حلوے تے دل کر رہے ہیں میں حلوہ کھلا مجھ سے نہیں رہا گیا میں نے کہا جڑے جیب چ ریال پاک لے گئے ہیں قدر ہی لے گئے جی تیرے سندر والے کتے نے حلوہ مانگ لیا سی تو باہروں جا کے میں 2-4 ریال دا حلوہ پاندا وہ اتنی بڑی جناب سے حلوہ مانگ لیا لیکن پتر آپ کا کچھ یہ ہم نے سکھایا یہ ہم نے سکھایا یہ آپ کا نہیں قصور یہ میرا قصور ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ سکھایا ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یہ میں نے سکھایا ہے یہ اعلیٰ حضرت کی فکر نہیں ہے کہ تم جا کے مدینہ پاک میں اس طرح کی باتیں کرو بلکہ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو پتر یاد رکھو اللہ کا واسطہ ان باتوں سے باہر نکل آؤ جیب میں پیسے موجود ہیں اگر کوئی دل کر رہا ہے باہر جا کے کھا لو جب بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ تو جھولی پھیلا کے وہاں یہی عرض کرنا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کھانا تو باہر جا یہ نہیں جیب کے پیسے ہے تو پھر چل گل سمجھ آندی ہے تیری جیب ریالہ نال بھری پئی اتنی بڑی جناب میں یہ جسارت اس لیے امت اب ان چیزوں سے لیکن بابا جی کہنے نے میں سنہری جالیاں سامنے کھڑوتا تھا بے خودی تاری ہوئی جنہوں نے حضرت یہ 86 87 85 84 میں حج عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے ان کو پتہ ہے جتنا اب جالیوں سے دور کرتے ہیں نا پہلے اتنا دور بندہ ہوتا نہیں پہلے بندہ بالکل جالیوں کے قریب ہوتا تھا اور جالیوں کو ہاتھ لگانا ممکن تھا اب تو ناممکن ہے اب تو انہوں نے دور اتنا زیادہ کر تو یہ بھی حضرت صاحب مدینہ پاک جا کے سمجھ آتی ہے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ ان منکروں کے ذریعے اپنے محبوب کے حرم کی ہم سے حفاظت کروا رہے ہیں اگر حضرت صاحب ساڑھے کل ہوں تو کی ہونا ہی بات باہر حضرت دیگاں دیاں دکاناں ہونی باہر جی وہ مکھانیاں دیاں دکاناں ہونی سن باہر چادراں دیاں دکاناں ہونی سن تسی تے میں حضرت ایتھوں ایک ٹھول والا نال لے جانا سی تے جناب اسی وہ پروں بازار تو جناب چادر پھڑی ہونی 4 بندیاں نے تے بھی ٹھول اسی چادر چاڑھن آندے ہیں یہ تو اللہ ان منکروں کے ذریعے اپنے محبوب کے حرم کی حفاظت کروا رہا ہے ایک پیر صاحب نے اوتھے بیٹھے ہونا ایک 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 نے جویں داتا صاحب جاؤ تے بیٹھے ہونا یہ تو پتر اللہ منکرین کے ذریعے اپنے محبوب کے حرم کی ہم سے حفاظت کروا رہا ہے اور پتر جس طرف امت چل نکلی ہے نا اگر ہم باز نہ آئے تو شاید اس سے بھی کوئی سخت معاملہ ہو جانا ہے کیونکہ آج کل اسپیشل جو میری امت کے نوجوان ہیں نا یہ میری جو امت کے نوجوان ہیں ان کو ماشاءاللہ شوق چڑھا ہوا ہے کہ نکاح کتنے پڑھانا جا کے
کسے مدینہ پاک نہیں تو مدینہ پاک نکاح پڑھان لئی تانوں کنے کہا کہ مدینہ پاک نکاح پڑھان لئی تو لکھا ہے قرآن شریف میں حضور غوث پاک نے پڑھایا ہے اتنے جا کے پیر میرے علی شاہ صاحب نے اتنے جا کے پڑھایا مدینہ کس لیے ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ حضور اپنی جاننا تے ظلم کر لے منو اللہ کل معافی لے دے مدینہ اس کام نہیں مدینہ پتر اس کام نہیں ہے معافی لے دے حضور رب نے راض ہو امت جناب اور پھر حضرت صاحب ڈاکٹر توقیر صاحب ہیں میں پھر وہ ویڈیو ویکھ لواں میرا کلیجہ سڑدا میں کہنا ڈاکٹر صاحب دیکھو امت کی کرن رہی کڑی منڈا کٹھے بیٹھے نے اور کتھے مسجد نبوی شریف چ نکاح ہویا نکاح ہون تو بعد کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے لاڑا لاڑی اٹھے اور اتنے جفی لا لئی او بھائی یہ کام کلیاں کمرے چ کرن نہ خدا دا واسطہ جی حضور دے حرم نو بخش چھڑو خدا دا واسطہ جی حضور دا حرم ہے کیوں پتھر برس جانا جی تو کھلال واشنی انہوں نے سارے نکاح ہویا حضرت اتھے لاڑا لاڑی اٹھے لاڑے نے اتھے ہی جناب مسجد نبوی دے بیچی لاڑی دا متھا چوم لیا حضرت لاڑا لاڑی حضرت جی مدینہ پاک مسجد نبوی میں واک کر رہے ہیں اور ان کی جناب ویڈیو بن رہی ہے لاڑا لاڑی نے ہاتھ پڑھیا تھا اور گنبد کے سامنے کھلوتے نے انہوں نے ویڈیو بن رہی ہے کیڑے پاسے لگے وہ پین ہی آگا خدا پتر نکاح اتھے ہی پڑھانا ہے اتھے جدو جانا ہے حضور کو معافی منگن جانا ہے اور ایسے لیے جانا حضور سانو معافی لے دے اللہ دی ذات کیڑے پاسے پہ گئی ہے یہ پڑھانا ہے پھر پتر کتے تینوں پرے بٹھاؤ منڈے نو کتے پرے بٹھاؤ کٹیاں بٹھاؤ کیوں پتر ویڈیو ہے کہ نہیں ہے پتر انہیں کڑ چھنا جے تانوں سارے ہوں تو میں تانوں کہن دیا تھا جی بار بار ہیں جی دھیان کیونکہ بہت کچھ پہ معافی ہے لیکن اتنے معافی پتر اتنے تو تھی لفظ اپنی مرضی دے نہیں بول سکتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم وہ کہتے ہیں بس یہ آخری گل ہے وہ ایسا نہ گل مکڑی کوئی نہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بے خودی طاری ہوئے دل کیا کہ سنہری جالیوں کو ہاتھ لگا کہتے میں نے دیکھا شرطہ کھڑا ہے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے اور واقع ڈنڈا ہوا کرتا تھا یہ جب سے یہ مباشر چینل لائیو نہیں تھا نا چلتا وہ سعودی چینل تب ڈنڈا ہوتا تھا اب انہوں نے کیمرے کی وجہ سے ڈنڈا چھوڑ دیا کہتے ہیں پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اگے ودیا تے جالیاں نو ہاتھ لا گیا شرطے سے بھی نہیں رہ گیا غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا اور پورے زور سے میرے ہاتھ پہ ڈنڈا دے مارا ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی برداشت نہیں ہوئی دل گھبرایا سر چکر آیا اور میں زمین پہ لیکن جیسے یہ دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی دیکھتا کیا ہوں گرا تو زمین پہ ہوں لیکن میرا سر میرے محبوب پاک علیہ السلام کی گود میں جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے وہ ہاتھ آپ کے دست رحمت میں ہے اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا اپنا دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے مجھے تسلی دیتے ہوئے میرے محبوب فرما رہے ہیں حاجی دل نہ چھوٹا کرو پھر محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں نا شاہ صاحب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ محبوب تو کبھی کسی کا کھایا ہوا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ادھر ہی بدلا عطا فرما دے لیکن پتر شرط ہے کہ ویکھیا جانا ہے کہ ڈنڈا ساڈے لیے کھادا ہے کہ واہ ڈنڈا ساڈے لیے کھادا ہے کہ کسے وہ تو پتر کسی کا ایک ڈنڈا نہیں رکھتے اگر یہ آج دوری ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہم خود ہیں اس کی وجہ ہم کسی پتر تھوڑی جی ہمت تے کرو صرف اپنی نیتاں تے ٹھیک کرو نیت ٹھیک ہو بندے نے ہمت کی ہو تے پتر پھر ویل چیئر تے بیٹھے بابے نو بھی ایسا زور تے دلیری دے چھڑ دینے کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک قائد ملت اسلامیہ جناب حضرت علامہ امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ یہ صرف مجھے ایک بات کا جواب کوئی الفاظی نہیں صرف
पुत्र कभी व्हील चेयर ते बैठा बंदा भी एडा दलेर हो गया मेरे बाबा जी दी क्या मेरे बाबा जी दी जीवे जीवे मुर्शद जीवे 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 सच सच बताना पुत्र जे पिछे साइयां दी निगाह ना होए ते व्हील चेयर ते बैठा बंदा एडा दलेर हो सकता व्हील चेयर पे बैठा तो पुत्र बंदा आधा ही अपनी जिंदगी की बाजी हार चुका होता है क्योंकि उसको पता होता है कि मैं हूं लेकिन इंज लगता कि साडे बाबा जी व्हील चेयर ते रोज बरोज जवान ही होई जान दे रोज बाबा जी दी दलेरी वधदी जान नहीं क्यों भला क्योंकि पुत्र असी इथों पढ़ने हाँ लेकिन मेरे बाबा जी इथों असी इथों पढ़ने हाँ लेकिन बाबा जी इथों की भला उन्हें जाना असी ये इत्थे आए पुत्री तू बंदा इत्थे आंदा है ना ते भावें फिर बंदा व्हील चेयर ते भी होए ते फिर बंदे नूं डर लगदा जिहदे बात मैंने शुरू की थी साडा जो कुछ है वो इत्थे कुछ इसलिए पुत्र कोशिश करो कि अल्लाह इत्थों इत्थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्थों और फिर पुत्र एक बार जरा कहना है ताकि मेरी थकावट ले जाए और जरा दिलों कहना हो सकता है शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात उन्हें जाना 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 ताजदार खत्म नबूवत वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।